اسٹرائک ہوتی ہے یا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بار بار یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر سیز فائر نہیں ہوا تو پھر رشیا کو مزید سینکشنز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے رشیا بہت ساری ڈیمانڈ رکھے گا جو کہ زیادہ تر یوکرین سے ریلیٹڈ ہوں گی۔ یوکرین کو وہ چاہتا ہے کہ جو بھی ایریاز اینیکس کیے ہیں، یعنی جن ایریاز پہ رشیا نے قبضہ کیا ہے اس جنگ کے دوران، ان کو رشین یونین میں ہی کنسیڈر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رشین صدر ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ بھی ہوگی، جو کہ چاہتے بھی ہیں، کئی دفعہ اس بارے میں بات بھی ہو چکی ہے کہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہیں رہنا چاہیے۔ ساتھ میں نیٹو اور یورپین ممالک بھی بہت اہم فریق ہیں، جو مختلف ممالک ہیں یورپ کے، وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل رہنا چاہیے، مگر ظاہر ہے رشیا اس کے خلاف ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے ایک اور ڈیمانڈ کہ رشیا یہ چاہتا ہے کہ یوکرین کے پاس اس قسم کے ویپنز نہ ہوں، اس قسم کے ڈسٹرکشن کے ویپنز نہ ہوں جس سے وہ رشیا پر محاذ کھول سکے، یعنی وہ اس کو ایک نیوٹرل سٹیٹ بنانا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں اگر مانی گئیں تبھی یہ سیز فائر معاہدہ ہو سکتا ہے، مگر یہ تمام چیزیں یوکرین کی غیر موجودگی میں کیسے مانی جا سکتی ہیں جبکہ اس سے امپیکٹ ہوتا ہے یورپین ممالک پر بھی، نیٹو پر بھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو ملاقات کا آغاز ہوا ہے، اس وقت تو ایئرپورٹ پر ہی موجود ہیں دونوں صدور، لیکن یہ ملاقات لگ رہا ہے کہ خوشگوار ماحول میں ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جب ملاقات ہوئی تھی تو وہ اتنی خوشگوار نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے اوپر کافی باتیں بھی ہوئی تھیں۔ میڈیا میں جو ویژولز ہم نے دیکھے تھے، جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بات کی جا رہی تھی زیلنسکی کے ساتھ، وہ کچھ اتنے رسپیکٹیبل نہیں تھے۔ لیکن اس وقت جو ملاقات دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ، وہ ملاقات کچھ اچھے سٹیچر کی لگ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دو ایکول پاورز ہی موجود ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، مگر یہ ملاقات کتنی کارآمد رہتی ہے اور سیز فائر ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، یہ بہت اہم سوال ہے، اور دیکھیں گے کہ 5-6 گھنٹے کے بعد جب یہ ملاقات ہوگی تو اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ خرم، دونوں صدور پہنچ چکے ہیں، بڑا اہم سمٹ ہے جس میں یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کب تک یہ ملاقات شروع ہوگی؟ جی بالکل، یہ 10 سال بعد ان کا پہلا دورہ ہے پیوٹن کا امریکہ میں، تو اس حوالے سے اس ملاقات کو اہم سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں جو خطے کے اندر جو ڈپلومیسی ہے اس کو ایک نیا جو ہے وہ آغاز ملے گا۔ یہ جو ملاقات ہے اس کا جو اسکیجول جو وقت ہے وہ ابھی تک نہیں دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ دونوں صدور اس وقت الاسکا میں موجود ہیں، اور سمٹ کے لیے جو ایجنڈا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو امریکی صدر ہیں، جب انہوں نے صحافیوں یہاں سے جب واشنگٹن سے نکل رہے تھے، صحافیوں کے سوال کا جواب دیتے ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کی ترجیحات میں یہ شامل ہے کہ روس جنگ بندی کے معاہدے کے اوپر آئے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے خیال میں پیوٹن سمجھتے ہیں کہ یوکرین میں حالیہ حملوں سے انہیں بات چیت کے ذریعے اب حل کرنے میں فائدہ ہوگا، اس میں رشیا کا ہی فائدہ ہے، روس کا ہی فائدہ ہے۔ تو اس حوالے سے ٹرمپ جب ایک سوال کیا گیا یوکرین سے متعلق، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یوکرین کا جو علاقے ہیں جس کے اوپر اب رشیا نے قبضہ کر لیا ہے، اس کی سلامتی اور اس کی ضمانتیں اب یورپ کو دینا ہوں گی، اور ہم اس معاملے میں پہلے پیوٹن سے بات کریں گے، پیوٹن سے بات کرنے کے بعد پھر ہم یورپین یونین کے جو ہمارے کاؤنٹر پارٹ ہیں، جو جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ان سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ اس مسئلے کو اب ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنا ہوگا کہ جو علاقے مقبوضہ علاقے ہیں، اب جو رشیا کے علاقے ہیں، اور اس کی موونگ فارورڈ اس کی کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو آج کی جو پیوٹن کی ملاقات ہے اس کو کلیدی سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں یوکرین کا نیٹو سے حوالے سے فیصلے ہو سکتے ہیں، اور جو علاقے قبضے میں ہے، اور جو امریکہ کے جو وہاں پہ معدنیات کے متعلق جو فیصلے ہوئے ہیں کہ امریکہ وہاں پہ معدنیات کو استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں ان کو نیشنل سیکیورٹی اور دوسری چیزیں سروسز مہیا کرے گا، تو اس حوالے سے بھی اس میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، کیونکہ رشیا جو ہے اس کا بنیادی جو اس وقت جو یہاں پہ تجزیہ کار ہیں، اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ رشیا کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ امریکہ دخل اندازی بند کرے یوکرین کے اندر، اور خاص طور پہ نیٹو سے متعلق جو امریکہ نے یوکرین کے لیے پوزیشن لی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز پوزیشن کی طرف آئے۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر رشیا اس معاملے میں آگے پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر رشیا کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ مزید پابندیوں کو فیس کر سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ تو اس وجہ سے آج کی ملاقات کو اس وجہ سے کلیدی سمجھا جا رہا ہے کہ 10 سال بعد
रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हैं, अमेरिका में आए हैं, और इस अहम मौके पे जबकि यूक्रेन जंग जो है वो किसी तरफ भी जाने के लिए तैयार होने के लिए नजर नहीं आ रही, तो पीस की तरफ भी नहीं जा रही, और प्रोलॉन्ग इन्वेस्टमेंट अमेरिका भी वहाँ पे नहीं करना चाह रहा, जबकि यूरोप ने पहले ही यूक्रेन से अपना हाथ खींच लिया है। ठीक है, तो खुर्रम ये बताइएगा कि अलास्का में तो मौजूद है, लेकिन अलास्का में स्पेशली किस जगह पर ये मुलाकात होने जा रही है? जो अलास्का का जो कैपिटल सिटी है, जो वहाँ पे इसके ये मुलाकात वहीं पे हो रही है, और ये यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये इस वक्त वो सिटी के अंदर सिर्फ 2-3 महीने ही कारोबार होता है, वहाँ पे इतनी ठंड होती है, तो इस वजह से इस महीने का इत्तेहाद किया गया कि मौसम जो है वो बेहतर है, और वहाँ पे जो टूरिज्म है इस वक्त सबसे ज्यादा होता है, तो उस वाले से। और मैं आपको अब यही बताता चलूँ, अलास्का की जो स्टेट है वो रशिया के बॉर्डर पे लगती है, तो ये घूम के वो रशिया के बॉर्डर पे ही जाती है, तो ये अमेरिका ने अलास्का को रशिया से ही खरीदा था जब ये यूनियन बन रही थी, तो उस वाले से इस चीज को एज ए मॉन्यूमेंटल एक फ्रेंडशिप के तौर पे लिया जा रहा है कि यही इलाका जो हमने रशिया से खरीदा था, अब यहाँ पे बैठ के हम अमन की बात करेंगे, और दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं खासतौर पर यूक्रेन के हवाले से जिसमें बड़ा खलीज आया है, और लेकिन जो डेमोक्रेट पार्टी है अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जो पार्टी है, उनका ये कहना है सदर ट्रंप ये सारा ड्रामा अपने नोबेल पीस प्राइज के लिए कर रहे हैं, उसका एक्चुअल पीस मिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनकी कोई विजन नहीं है, और रशिया हर जगह पे हमारे मफादात को वो हर्ट कर रहा है उसके, लेकिन हम फिर भी उसकी गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका पॉलिटिकल स्टंट है, नोबेल पीस प्राइज हासिल करने की कोशिश है, इसका अमरीकी मफादात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहना है अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के जो रैंकिंग मेंबर्स हैं उनका।